یہ ویڈیو جو ابھی آپ لوگوں کو میں نے دکھایا، کیا دیکھا کہ مہندی ہاتھوں میں لگی ہے، پیروں پہ مہندی لگی ہے، اور ہاتھ میں چوڑی اور کنگن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہاتھ میں 3 4 انگوٹھیاں ہیں، اور ماتھے کے اوپر ٹیکا لگا ہوا ہے۔ پیچھے سے اگر کوئی دیکھے گا تو یہی لگے گا کہ پیر صاحب کی بیوی ہے نا، کیونکہ عورتوں والا لباس ایک دم سے نیا، وہ بھی لال جوڑا، کیسا لال جوڑا، اور جس پیر صاحب کے قدموں پہ انہوں نے اپنا سر رکھا، قدموں کو چوما، پیسوں کو چوما، تو وہ پیر صاحب بھی ماشاءاللہ صحرے میں ہے نا، غور کر کے نہیں دیکھا، ان کے سر کے اوپر بھی صحرا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کے تو یہی لگ رہا ہے کہ پیر صاحب کی شادی ہوئی ہے محترمہ سے، ہے نا، پیر صاحب کی شادی ہوئی ہے۔ شریعت میں اس کا تعلق کیا ہے؟ کیا اس سے لوگوں کو اللہ اس کا رسول پسند فرماتا ہے کہ نہیں پسند فرماتا ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ رب العزت آپ کو آج ہم بتائیں گے۔ اور جتنے پیر صاحب کے مرید ہیں وہاں پہ سبھی خوش ہو رہے ہیں، سبھی جھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مرد کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، جو اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنی شکل، بناؤ سنگار وغیرہ سب عورتوں کے طریقے سے کرے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس عورت کے اوپر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے طریقے سے بننے کی کوشش کرے، مردوں کے طریقے سے رہے سہے کپڑے وغیرہ پہنے، سمجھئے، اس کے اوپر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ دور دور تک شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، اور انہی لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کر کے رکھا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرید جب ہونے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے دیکھو کہ پیر آپ کا شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، جس کے ہاتھوں میں آپ ہاتھ دینے جا رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور مرد کے لیے انگوٹھی صرف ایک نگ کی، وہ بھی 4.5 ماشا کی جائز ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ پیر جو داڑھی کو چھلاتا ہو، فاسق مولن ہے وہ، اس کی بھی آپ اتباع نہیں کر سکتے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتے، اس کے پیچھے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں بیکار گئیں، آپ کو پھر سے ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ بہرحال یہ جو صورت بنا کر کے رکھی، اس صورت کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ تھوکیں گے آپ لوگ کہ نہیں تھوکیں گے؟ ہنس کے بولو، ہنس کے بولو، ہاں آپ ہی کیا پوری دنیا لعنت کرتی ہے، پوری دنیا تھوکتی ہے۔ یہ کوئی مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ گھر سے تیار ہو کر کے محترمہ گئی ہیں کہ آج ہم پیر صاحب سے نکاح کر لیں گے، ہے نا، نکاح کریں گے، اور جا کر کے سیدھے اپنے سر کو قدموں میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مرد کا دوسرے مرد سے سجدہ کرنا جائز ہوتا، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو سب سے پہلے میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ کیا فرمایا؟ کہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نظر میں شوہر کا مقام کیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اجازت نہیں دی کہ اجازت نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اجازت ہے، اجازت نہیں دی، کہا اگر حکم ہوتا رب کی طرف سے، سجدہ تو صرف ایک اللہ کو کیا جاتا ہے، ایک خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جاتا، اگر اجازت ہوتی، رب کی طرف سے حکم ہوتا، رب کی اجازت ہوتی کہ اے محبوب اعلان فرما دو کہ ایک دوسرے کو سجدہ کریں، تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔
اجازت دی نہیں ہے۔ ایک مرد کا دوسرے مرد کو سجدہ کرنا یہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کا دوسری عورت کو سجدہ کرنا یا ایک عورت کا اپنے شوہر کو سجدہ کرنا دائرہ اسلام سے اس کو نکال دیتا ہے، کیونکہ اس نے شرک کر دیا، سجدہ کر لیا۔ اور ادھر پیر صاحب کے قدموں میں اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں، پیر صاحب کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا اور اپنے لباس کو اتار کر کے بھی رکھ دیا، وہ لباس جو ان کا یعنی کرتا پیجامہ یا تہبند جو بھی لباس ان کا ہو، کیونکہ مرد ہے نا، بڑی بڑی داڑھی ہے، سفید ایک دم سے داڑھی ہے، نہ جانے یہ کیسی عورت آ گئی جس کی داڑھی جمائی، ہاں نہ جانے کیسی عورت ہے کہ جس کی داڑھی جمی ہوئی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ایسے نالائقوں سے پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ لوگ سیدھے سادھے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، سیدھے سادھے مسلمان جو ان پڑھ ہیں، جن کو علم کے بارے میں نالج نہیں، جنہوں نے علم نہیں سیکھا ہے، ان کو یہ لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہکانے میں وہ لوگ آ بھی جاتے ہیں ان لوگوں کے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ کا حکم کیا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے۔ ان کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں، اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہی اگر ہوتا تو ان کے پاس میں مرید ہونے کے لیے کیا جاتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ انسان علم سے خالی ہے ایک دم سے۔ آج علم کی کمی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، بہت ہی زیادہ علم کی کمی ہے۔ آج اپنے گاؤں ہی میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے عالم ہیں اور کتنے غیر عالم ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں اور کتنے غیر پڑھے لکھے ہیں۔ اگر جتنے یہاں مرید بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا، ان میں سے ہندی ہی یا انگریزی ہی پڑھے ہوتے، اچھا پڑھے ہوتے، ایسا نہیں کہ 2-4 کلاس پڑھ لیا بس اپنے آپ کو پڑھے سمجھنے لگے، اچھا پڑھے ہوتے، انٹر بی اے وغیرہ کیے ہوتے تو ان پیروں کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ کیونکہ پڑھنے سے انسان کا ذہن کھل جاتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے اچھی طریقے سے۔ اور جب انسان پڑھا نہیں ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور شیطان ہی کا اثر ہے کہ ان کو اس جگہ کے اوپر لے کر کے گیا اور یہ فعل بد ان سے کروا رہا ہے، وہ برا کام ان سے کروا رہا کہ جانتے نہیں ہیں۔ تو ادھر کبھی پیرانی صاحبہ بن رہی ہیں، کبھی پیر صاحب کو سجدے ہو رہے ہیں، کبھی ان کے سامنے ناچا جا رہا ہے، کبھی ان کے سامنے گایا جا رہا ہے، کبھی ان کے سامنے ٹھمکے لگ رہے ہیں، کہیں ان کے سامنے کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ پیر حضرات جو کیا کرتے ہیں کہ کام ہے ان کا پیسے کمانا، دھندھا بنا لیا ہے پیری مریدی کا۔ سب سے غریب اگر کوئی ہو، سب سے غریب کوئی پوری بستی کے اندر ہو، اس کو ایک پیر صاحب آ کر کے اپنے جو ہے سلسلے کی بیعت اس کو دے دیں، آپ دیکھیے چند دن گزریں گے، چند مہینے گزریں گے، سب سے امیر وہ انسان بستی کے اندر ہو جائے گا۔ پیسے کی خاطر آج نہ جانے لوگ کیا سے کیا کر رہے ہیں، پیسے کی خاطر آج اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو بھول گئے۔ یار ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، مر کے ایک دن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضری دینی ہے۔ کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے، کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ تو لہٰذا ایسے کاموں سے بچیں، اور جو بھی کریں تو ان کے اوپر لعنت بھیجیں۔ اللہ اس کے رسول نے لعنت فرمائی، لعنت بھیجتے رہیں، اللہ کا قرب کبھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور خاص بات آپ لوگوں سے جو ہر روز بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز ضرور پڑھیں، ہر حال میں نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پڑھائی لگے یا نہ لگے پر نماز نہ چھوٹے، نماز نہیں چھوڑنا، کیونکہ نمازی انسان کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند فرماتا ہے، بے نمازی کے اوپر بھی اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ نماز پڑھنے سے چہرے کے اوپر خوبصورتی آتی ہے۔ جو لڑکیاں، جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ بغیر کریم پاؤڈر کے ان کا چہرہ چمکدار ہو، ان کا چہرہ گلابی ہو، ان کے چہرے کے اوپر رونق آئے، خوبصورتی آئے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ سجدے میں تھوڑا لمبا سجدہ کریں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے تو 5 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ رب العزت آپ دیکھنا یہ عمل وہ تقریباً 2-3 مہینے کر لے، 2-3 مہینے تک 5 ٹائم کی نماز، ہر پوری نماز کو پڑھے 5 ٹائم کی،
3 مہینے کے بعد میں آپ دیکھنا کہ اس کا چہرہ بغیر کریم پاؤڈر کے سب سے خوبصورت ہوگا، سب سے اچھا۔ بس شرط یہ ہے کہ 3 مہینے مسلسل نماز پڑھے، نہ تو فجر کی چھوٹے، نہ ظہر کی چھوٹے، نہ ہی عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، ہر نماز پابندی کے ساتھ میں پڑھے۔ پھر دیکھنا جو کریم پاؤڈر والی یہ بارش ہو جائے تو سب سے خراب بیکار لگنے لگتی ہیں، پسینہ چپ ٹپکے جب تو پاؤڈر وغیرہ لے کر کے جب باہر نکلے گا تو وہ بیکار لگتی ہیں۔ ان سب سے اچھی لڑکی، ان سب سے اچھی خوبصورت وہ عورت لگے گی اور لگتی ہے جو نماز کی پابند ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر اللہ رب العزت نور عطا فرما دیتا ہے، ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ اس کی مثال ہی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کی صورت، اس کی سیرت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے جو رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جو نمازیں پڑھتا ہے سب سے اچھا اس کا کردار ہوتا ہے، سب سے اچھی اس کی صورت ہوتی ہے، سب سے اچھی اس کی سیرت ہوتی ہے، سب میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ جو